السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، آپ سب واقف ہیں کہ ایک بڑی افسوسناک خبر عالم اسلام سے سننے کو ملی ہے کہ عربوں نے اپنے جزیرۃ العرب کے اندر، جو بھی عرب کنٹریز سمجھی جاتی ہیں، ان سب کے اندر دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کو بین کر دیا، اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اور وہاں پر ایک طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے درباری علماء، کیونکہ وہاں پر جو خطبہ وغیرہ آتا ہے وہ بادشاہوں کی طرف سے آتا ہے، اسکرپٹڈ ہوتا ہے، وہ اسی کو دیکھ کر یہ بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا جاتا ہے، جو کچھ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، وہ اسی پر بات کرتے ہیں، اس سے علاوہ تو بات ہوتی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہند و پاک کے علماء ان چیزوں سے آزاد ہیں اور کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں۔ تو بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ خبر سن لی ہوگی، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی جو ہے اطلاع پہلے سے ہوگی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ویسے تو دعوت و تبلیغ کے بہت ساری کرامتیں ہیں اور اس کی بہت ساری کارگزاریاں ہیں، میں صرف ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص ہے جو اپنی زندگی بڑی گناہگاری میں گزارتا ہے، کلین شیو رہتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اور تیری میری کرتا ہے، مطلب گالی گلوچ، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کا شیوا ہے زندگی گزارنے کا۔ حتیٰ کہ سنیما ہال میں جا کر کے وہ بندہ فلم وغیرہ دیکھنے کا عادی ہے، فرسٹ ڈے فرسٹ شو دیکھتا ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ وہ بتاتا ہے وہ شخص کہ یہ رمضان کے اندر بھی فلم دیکھنے کا عادی، روزے رکھ کر کے فلم دیکھنا، اور 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ حالات تھے کہ ہندوستان کے اندر کوئی اگر روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں فلم دیکھنے جاتا تھا تو فلم روزے داروں کے لیے روک دی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی روزے داروں، روزہ افطار کر لو، اور فلم روک دی جا رہی ہے۔ تو لوگ جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں روزہ دیکھنے جاتے تھے، فلم دیکھنے جاتے تھے، وہ کینٹین میں سے پہلے کھانا وغیرہ لے کر افطاری کا سامان لے کر افطاری کرتے تھے، فلم رکی ہوئی اتنی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر افطاری کرنے کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھنی، بس افطاری کر لی، بھئی یہ روزہ تھا۔ اس طریقے سے یہ حالات تھے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی ایسی کئی فلمیں دیکھی اور اس طریقے سے کئی بار روزہ کھولا۔ یہ شخص جس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یہ لوگ اس کو پکڑ کر اس پر محنت کر کے اللہ اللہ کرنے والا بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ صرف 10 دن اس نے لگائے، زیادہ وقت نہیں لگایا اس نے، لیکن ان 10 دنوں کا اثر دیکھیں اس کی زندگی پر کیسا پڑا کہ اس نے لباس بھی بدلا، حالات بھی بدلے، اور اس نے یہ نیت بھی کر لی کہ نکاح کروں گا، اور نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو مجھے بیٹا دے گا، اولاد دے گا، اس کو میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ یہ اس نے نیت کر لی۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا نکاح ہو گیا اور اس کو اولاد بھی دے دی، اور اس شخص نے اپنے اس بیٹے کو جو ہے مدارس کے اندر داخلہ کروا دیا۔ مدرسے کے اکابر علماء نے اس لڑکے پر محنت کی۔ 8-10 سال کے بعد جب وہ فارغ ہوا اور اس کے سر پر اس کے بزرگوں نے عمامہ باندھا، تو پھر وہ لڑکا جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے آج سیرت پڑھا رہا ہے۔ تو یہ میرے والد صاحب کی کارگزاری تھی، ایسی ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں کارگزاریاں ہیں بلکہ۔ تو دعوت و تبلیغ پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قبر پوجوت ہے اس کے اکابر، اور یہ شرک کی دعوت دیتی ہے، اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی بات سچ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ تو صرف چند ایسی باتوں کی جو ہے دعوت دیتی ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اس کی محبت آ جائے۔ دہشت گردی تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے بھائی۔ جنہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کری ہیں وہ آج تک ثابت نہ کر سکے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو عرب کے سیاسی لوگ ہیں، میں عوام کی بات نہیں کرتا، میں سیاسی لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ عرب کے جو سیاسی لوگ ہیں، ان لوگوں نے دراصل اس سرزمین کو شرک وغیرہ سے یا دہشت گردی سے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو اپنی اس سرزمین کو شرک سے یا ان چیزوں سے بچانا مقصد ہوتا، اور غلط چیزوں سے اور گناہ گاری سے بچانا مقصد ہوتا، تو وہاں پر حلال نائٹ کلب نہ کھولے جاتے، وہاں پر شراب خانے، جوئے خانے، اور ادننگے کپڑوں میں جو ہے کھلی بے حیا لڑکیوں کو وہاں پر گھومنے کی اجازت نہ دی جاتی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ حالات بن رہے ہیں۔ اور ابھی 1-1.5-2 مہینے پہلے ہم نے خبر بھی سنی کہ مدینہ، سرزمین مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینۃ الرسول میں 10 سنیما ہال کھولنے کی جو ہے ان لوگوں کی پلاننگ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربوں کا مزاج کیا ہے، اب وہاں کے لوگوں کا حال کیا ہے۔ دراصل وہاں پر دجالیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، دجالیت کا نظام کو لایا جا رہا ہے، یہودی آقاؤں کو خوش کیا جا رہا ہے،
اور ان کے اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی دعوت و تبلیغ کی محنت، اس لیے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ کسی بھی طریقے کے اختلاف میں، کسی بھی طریقے کی ایسی کسی بات میں پڑتے ہی نہیں، یہ صرف لوگوں کو گناہ گاری سے نکال کر مسجد تک لانے والے، نمازی بنانے والے، اس کی محنت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس راستے میں جو کام ہم کر رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کے لوگ رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، دعوت و تبلیغ کو ہی بین کر دیا۔ میں ابھی کارگزاری سنا چکا ہوں آپ کو کہ اس طریقے کی زندگی گزارنے سے لوگوں کو صرف اور صرف یہی محنت ہے جو نکال سکتی ہے، اور نکالا بھی ہے، ہزاروں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو نکالا ہے، کوئی آج کی تو بات نہیں، 100 سالوں سے یہ محنت چل رہی ہے۔ دل بہت دکھتا ہے اس طریقے کی باتوں کو سن کر۔ البتہ ہم کیا کر سکتے ہیں، 2-3 کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک عربوں کے دلوں کو نرم فرما، اور یہودیوں کی جو سازش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما۔ اور یہ صرف دعا نہیں کرنی بلکہ ہمیں اس پر محنت بھی کرنی ہے۔ اپنے اکابر علماء تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے اکابر علماء جو ہیں اس بات کا مطالبہ کریں عربوں سے کہ ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی اور ہمارے اکابر کی جو صحیح محنت تھی اور صحیح ڈیفینیشن تھی اس کو بیان کیا جائے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس بین کو ہٹایا جائے۔ اور اللہ کا فضل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مطالبات شروع بھی ہو گئے بڑے اکابر علماء کی جانب سے، لیکن ہمیں اور دیگر علماء کو اس میں لانا پڑے گا۔ صرف چند ایک علماء کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا، ساری دنیا کے علماء اگر اٹھیں گے تب جا کر کے عرب پریشرائز ہوگا، اور عرب کے اوپر جب پریشر بنے گا تبھی یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا تو ایک شاہانہ مزاج ہے، وہ تو فیصلہ کر لیتے پھر سوچتے بھی نہیں اس بات کے اوپر۔ اس وقت یہودیوں کا پورا کنٹرول ہے، وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں ان پر، اور سارا یہودیوں سے ساز باز چل رہی ہے۔ یہ بالکل وہی پالیسی ہے جو آج سے 100 سال پہلے ترکی کے اوپر مصطفیٰ اتا ترک نے کیا تھا۔ کمال پاشا نہیں کہوں گا میں اس کو، وہ لقب غلط ہے اس کے لیے۔ تو بالکل یہی کا یہی معاملہ آج کے عرب لوگوں کا ہے جو ترکی کا آج سے 100 سال پہلے تھا۔ تو خدا نہ خواستہ عرب سرزمین پر وہ دور نہ دیکھنا پڑے جو ہم نے ترکی کا سنا ہے آج سے 100 سال پہلے جو ہوا تھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کی تاریخ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک جو ہے عربوں کے مزاج کو نرم فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے یہ جلد انشاءاللہ شروع بھی ہوگا، اور دعا بھی کرنے کے اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ سلسلہ وہاں پر دوبارہ قائم و دائم ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔